یہ اپنے مریدوں سے غنڈہ گردی کروانے کا کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوستان محترم، بریلی درگاہ سے ایک خبر ہے، بہت ضروری خبر ہے اور افسوسناک خبر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خبر کو مکمل طریقے سے سنیں، اور پھر دیکھنے کی خبر ہے اس کو دیکھ بھی لیں۔ جی ہاں، اگر یہیں پر آپ ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آدھی ادھوری بات سمجھ میں آئے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، بریلی شریف اور درگاہ اجمیر شریف کے حوالے سے جو خبریں ہم سن رہے ہیں، تو ان خبروں میں کہیں نہ کہیں خوشی بھی ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں تکلیف بھی ملتی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب ہمیشہ جذباتی بیان کو لے کر چرچا کا وشے بن جاتے ہیں، چرچا میں رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اجمیر شریف درگاہ پہنچ کر مولانا توقیر رضا خان صاحب سید سرور چشتی صاحب کے ساتھ بیٹھے، وہاں فوٹوگرافی ہوئی، ویڈیو کلپ بھی ایک ان کا وائرل ہوا جس میں مولانا توقیر رضا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں خانقاہ اجمیر شریف، خانقاہ بریلی شریف، ان تمام لوگوں میں اتحاد بنے، اس نیت سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ جب سے وہاں وہ گئے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ناراضگی مسلمانوں میں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے۔ مفتیان اکرام، علماء اکرام، مشائخ اعظام اور تمام لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو کوئی اس کو غلط بھی کہہ رہا ہے، یعنی کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب وہاں کیوں گئے۔ یہ لوگ زیادہ تر اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کیوں گئے اجمیر شریف۔ لیکن اسی بیچ میں ایک بیان آیا مولانا توقیر رضا خان صاحب کا، بالکل ابھی کا بیان ہے۔ جی ہاں، اس بیان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بہت ہی زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں چاہتا ہوں جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ تک پہنچا دوں۔ آپ اس میں دیکھیں کہ مولوی صاحب اپنے خاندان کے بارے میں، بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں کیا کہتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم لوگ، آپ لوگ، بریلوی جتنے حضرات ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے نام پر، سرکار مفتی اعظم کے نام پر، مولانا توقیر رضا خان صاحب کے نام پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، لڑنے کو تیار ہیں، لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار ہیں۔ ذرا دیکھیں مولوی صاحب کی یہ گفتگو۔ حضرت کو ماننا ایک الگ بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مسلک میں پورا امام اعظم کو سمجھ بھی نہیں سکتا اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ رہا، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن خاندان کا جو طور طریقہ ہے، میں نے تو پہلے انتظار کیا کہ کوئی جائے، اتنا فتنہ پھیل رہا ہے، اتنی افواہیں پھیل رہی، میں نے انتظار کیا کوئی جائے۔ پھر میں نے اپنے بڑوں سے رابطہ بھی کیا، ان سے کہا کہ میں سارے انتظامات کروا دوں گا، آپ لوگ جائیے۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو اب مسلمانوں کا معاملہ ہے، لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہوں گے اور وہ سب ہمارے ہیں۔ مسلمانوں میں کہیں انتشار ہو رہا ہے، مسلمان کسی وجہ سے تکلیف میں آ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی خاص کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کی کمی ہے۔ میرے خاندان میں جب سے شہزادے آ گئے، جب سے ولی عہد آ گئی، جب سے تاج آ گیا، تب سے میرے خاندان میں معاملہ گڑبڑ، اور میرے خاندان کے تقریباً 99% لوگ، میں یہ کہتا ہوں کہ پوری طرح سے دنیا داری میں ملوث ہیں، اور مسلک کو، مذہب کو اور تمام چیزوں کو، خانقاہ کو، درگاہ شریف کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے اور حصول دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسلک و مذہب کی تبلیغ یا جو روحانیت کا کام خانقاہ سے ہونا چاہیے، بالکل بند ہو گیا ہے۔ تو جب وہ فقیر، جب شہنشاہ بن گئے، تاج والے بن گئے،
शहजादे बन गए। अभी भी मैंने सुना फकीर फला फला साहब। अब फकीर और साहब, तो तू या तो फकीर है या साहब है। तो दो नावों में ये जो पैर रख के चल रहे हैं हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दुनियादारी से, वो भी जवाबदेह है मेरी नजर में। दुनियादारी से आप कतई अलहदा नहीं हो सके, क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल है मुफ्ती आजम। आला हजरत को हमने नहीं देखा, मुफ्ती आजम को देखा है। हमारे लिए रोल मॉडल वो हैं। और मुफ्ती आजम आज मेरे खानदान में हर बच्चा मुफ्ती आजम के तकवे की नकल करने में लगा हुआ है, और तकवे नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अगर उसे किसी की जमीन पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा कर लेगा, बेईमानी करने का मौका मिले, हुस्न दौलत में लगे हुए हैं ये लोग। इन्हें मुसलमानों की तकलीफ से या सुन्नियों की तकलीफ से या किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने मफाद में गर्क हो चुके हैं ये लोग। और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि जो भी काम करता है, मेरे मुखालिफ नहीं है ये, मैं देख रहा हूं कि जो भी काम करता है उसके ये लोग मुखालिफ हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किस किस की मुखालफत की है और किस किस के खिलाफ फतवे जारी किए जाते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं है। मैं अजमेर शरीफ गया, होके आ गया, बात खत्म हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं कैसे इनसे ये बात कहूं कि भाई अल्लाह के वास्ते अपने तरीकों को दुरुस्त कर लो, तुम मुफ्ती आजम के तरीके पर आ जाओ। मुफ्ती आजम का तरीका यह था कि आला हजरत के जो मेहमान आते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पल्ले घर में और जनान खाने में एक छोटी सी खिड़की थी, उससे अपने मेहमानों के लिए सीनी दोपहर का खाना खुद लेकर मुफ्ती आजम, और आज मुफ्ती आजम के मेहमानों से उनको ठहराने के, उनके खिलाने के पैसे वसूल किए जाते हैं। ये जो और फिर नजराने की भी उम्मीद रखते हैं। मेरे अंदर कमी सिर्फ इतनी है कि ये सारे आला हजरत के नाम को, मुफ्ती आजम के नाम को बेचकर अपने अपने मुरीद बनाने में लगे हुए हैं। मैं बना सकता हूं, मुझे खिलाफत भी है, लेकिन मैं मुरीद नहीं करता हूं। ये अपने मुरीदों से गुंडागर्दी करवाने का काम करते हैं। ये गुंडागर्दी, ये आमियाना तरीके आला हजरत के और मुफ्ती आजम के आप खून है, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको खास बनाया है जी। और जब आप खास हैं तो आपकी कुछ खास जिम्मेदारियां हैं। उन खास जिम्मेदारियों से पहलू ही ये आला हजरत से गद्दारी है। आला हजरत ने, हमने देखा है, आला हजरत को अपने आबा व अजदाद से जो कुछ मिला अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, बल्कि अपने आप को भी अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। मुफ्ती आजम ने अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। तो मेरी पहचान, मेरी दौलत या मेरा इल्म, या ये तो मसल पावर और मनी पावर के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, और इनके पास जो असल पावर है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी पावर है इनके पास, जिसको ये अहमियत कम दे रहे हैं, और मनी पावर और मसल पावर को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। गरीब नवाज के यहाँ हम गुलाम की हैसियत से हमें जाना चाहिए, और गुलाम है, गुलाम दर गुलाम है, और किसी की भी सियासत का इनकार करने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। हमने मुफ्ती आजम का जमाना देखा है, मुफ्ती आजम का तरीका देखा है। हमने देखा है कोई सैयद आया है, उसने अपने आप को सैयद कहा, मुफ्ती आजम ने सराहने बैठाया। आला हजरत के भी मुखालिफिन थे, दुश्मन थे, और हम मजहब लोग भी आला हजरत से हसद रखते थे। तभी आला हजरत को ये कहने की जरूरत पेश आई कि अदू बद्दीन मजहब वाले हासिद। तो अगर मुझसे लोग हसद कर रहे हैं या मुझसे लोग दुश्मनी कर रहे हैं, तो मुझे खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत के मसलक पर और उनके तरीके पर कायम हूँ, और मुफ्ती आजम के तरीके पर कायम हूँ। और एक भी खानदान का आए जो मुझसे बहस करे, मुझसे बात करे, उसको जाना चाहिए आला हजरत का सच्चा शहदाई है, आला हजरत का खून है,
اور اعلی حضرت کے طریقے پر عمل کرتا ہے، مفتی اعظم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، تو تجھے اجمیر شریف جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں جتنے مسلمان جمع ہوں گے وہ سب ہمارے اپنے مسلمان ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ وہاں اگر کسی قسم کا فتنہ ہوتا ہے، کون سی حکومت بیٹھی ہوئی ہے؟ کل آپ کی لڑائی یا آپ کے فتنے کی وجہ سے کل وہاں کوئی پابندی لگا دی جائے یا یہاں کوئی پابندی لگا دی جائے، نقصان کس کا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ اپنی ذات کے فائدے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر اعلی حضرت نہ چاہتے تو میں اجمیر شریف نہ جاتا، میرا ایمان یہ ہے۔ اگر غریب نواز نہ چاہتے تو میں وہاں حاضری نہ دے پاتا، میرا ایمان یہ ہے۔ تو اللہ نے مجھ سے کام لیا، بزرگان دین نے، اعلی حضرت نے، حضور غریب نواز نے مجھ سے کام لیا ہے، اس کی حسد ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تکلیف دہ باتیں ہیں۔